چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے بہت پیارے معلوماتی پروگرام میں۔ پروگرام کا نام ہے قرآن ٹائم، پروگرام کا نام ہے، اور قرآن ٹائم پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہم قرآن پاک کی معلومات حاصل کیا کرتے ہیں۔ کڈس مدری چینل کے دیگر پروگرامز میں ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سکھائی جا رہی ہوتی ہے، قرآن پاک کے یوں کہہ لیں کہ قرآن پاک کو مخارج کے ساتھ، قواعد کے ساتھ کس طرح پڑھنا ہے یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے پروگرام کی خاص بات کیا ہے کہ اس میں قرآن پاک کی معلومات فراہم کی جاتی ہے، قرآن پاک کی تفسیر پر بات ہوتی ہے، قرآن پاک ہمیں کیا پیغامات دے رہا ہے یہ بچوں کو آسان کر کے سمجھایا جاتا ہے، بچوں کو قرآنی واقعات سنائے جاتے ہیں، آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آیات نازل ہوئیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ تو اتنا اسپیشل ہمارا پروگرام ہوا کرتا ہے، اور آج الحمدللہ عز و جل ہمارے پروگرام کی 200 سے زیادہ ایپیسوڈز ہو چکی ہیں، اور ہماری پچھلی ایپیسوڈز یوٹیوب پر اپلوڈ ہیں، آپ وہاں سے بھی ہمارے پروگرام کو واچ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو میں نے حدیث پاک بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا، یہ پہلے سے کس کس نے سن رکھا تھا؟ وہ ہاتھ اٹھائیں۔ جس بچے نے پہلے سے سن رکھا تھا وہ ہاتھ اٹھائیں۔ تقریباً سب نے ہی سنا ہوا ہوگا۔ درس و بیان کے شروع میں یہ حدیث پاک بیان کی جا رہی ہوتی ہے، اور بڑی مشہور درود پاک کی فضیلت ہے، اور عموماً بچوں کو یہ یاد بھی ہوتی ہے، پتہ بھی ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا کیا فائدہ حاصل ہوگا کہ 10 رحمتیں نازل ہوں گی ایک بار درود پاک پڑھنے سے۔ کتنی بار؟ ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 رحمتیں نازل ہوں گی، اور جناب 10 گناہ مٹیں گے، اور 10 درجات بلند ہو جائیں گے۔ ہے نا کتنی کمال کی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی۔ تو ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس میں ہمارے قاری صاحب ہمیں قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت سنائیں گے، اور آپ کو پھر ان کا ترجمہ بھی بیان کیا جائے گا۔ سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا
تتبعوا من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اویس بھائی ہمیں پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 کی تلاوت سنا رہے تھے۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ الف لام میم صاد۔ اے حبیب، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنائیں اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے، پس آپ کے دل میں اس کی طرف سے کوئی تنگی نہ ہو۔ اے لوگو، تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف جو نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ، تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آیات ہم نے سنی اور آپ کو آیات کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ سورہ اعراف کی 3 آیتیں ہیں پہلی، اور آپ کو ان کا ترجمہ بھی بیان کر دیا ہے۔ اب آئیے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے پروگرام کا خوبصورت سا پیارا سا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس میں ہم قرآن پاک کے پیغامات سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ ترجمہ کنز العرفان، اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے میسج آف قرآن۔ آئیے سنتے ہیں کہ آج ہمیں کیا میسج مل رہا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کے دین پر قائم رہو۔ کس چیز پر قائم رہو؟ اللہ پاک کے دین پر۔ اللہ پاک کے دین پر قائم رہو اور اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنا چہرہ دین اسلام کے لیے سیدھا رکھو۔ اچھا، کس طرح رکھو اپنا چہرہ؟ دین اسلام کے لیے ہاں، دین اسلام کے لیے سیدھا رکھو اور اس کی مخالفت کرنے سے ڈرو اور نماز کی شرائط اور حقوق کی رعایت کرتے ہوئے اسے اس کے وقت پر ادا کرو، اور ایمان قبول کر لینے کے بعد اللہ پاک کے ساتھ شرک نہ کرو۔ ایمان قبول کر لینے کے بعد اللہ پاک کے ساتھ شرک نہ کرو۔ شرک نہ کرو۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہمیں بتقاضۂ بشریت بعض دفعہ بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، بندہ کسی کا دل دکھا بیٹھتا ہے، کسی کو تکلیف نہ چاہتے ہوئے اس کی طرف سے پہنچ جاتی ہے، یا کچھ بھی بندے کو بعض دفعہ غصہ آ جاتا ہے، کسی کو الٹا سیدھا بول دیتا ہے، لڑائی جھگڑا کر لیتا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کر دیتا ہے۔ اور جب بندے کو اس بات کا احساس ہو جائے، احساس ہونا بھی چاہیے، احساس ہو جائے کہ یہ میں نے غلط کیا ہے، تو اس بندے سے بھی معافی مانگے اور پھر اللہ پاک کے حضور حاضر ہو کر بھی وہ اللہ پاک سے معافی مانگے، توبہ کرے، اللہ پاک کی طرف رجوع کرے۔ یا کوئی گناہ سرزد ہو جائے، بندہ کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ پاک سے پھر وہ معافی مانگے۔ اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، اسلاف، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، ہم ان کو دیکھیں، انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جن کا رتبہ ہے، ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دیکھیں، ہم اولیاء کرام کو دیکھیں، امام اعظم کو دیکھیں، امام غزالی کو دیکھیں، کیا بات ہے، ہم امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھیں، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل کو دیکھیں، اتنے بڑے بڑے امام ہیں، اپنے وقت کے امام گزرے ہیں، اللہ کے ولی گزرے ہیں،
جنید بغدادی، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اور ان سے بھی افضل لوگ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ. صحابہ کرام، ان کو دیکھیں تو ان سب کی سیرت میں ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہے اپنا رات کو اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا، اللہ پاک کے حضور حاضری دینا، رجوع کرنا، توبہ کرنا، اپنے آپ سے پوچھنا کہ تم نے آج کون سے نیک اعمال کیے ہیں، تم نے آج کون کون سے اچھے کام کیے ہیں، اپنا محاسبہ کرنا، اللہ پاک کے حضور حاضر ہونا. حضرت حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے وضو سے 40 سال تک آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی. آپ کے ساتھ جو آپ کے خادم تھے وہ بتاتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک انداز تھا کہ یہ کبھی بے وضو نہیں رہتے تھے، یہ کبھی بے وضو نہیں رہتے تھے. جیسی وضو ختم ہوتا تو دوبارہ وضو فرما لیا کرتے تھے. کیا بات. تو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرہ خاص میں جاتے اور جب عشاء کے بعد جاتے اور وہاں سے واپس آ کر اسی وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے. سبحان اللہ. 40 سال تک انہوں نے یہ عادت دیکھی، اور راتوں کو قرآن پاک ختم فرماتے، روزانہ 1000 نوافل ادا فرماتے. تو اتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں کہ جن کی راتیں اللہ پاک کی عبادت کے لیے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم سے بھی اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو ہمیں بھی اپنے اسلاف، اپنے بزرگان دین کی سیرت کو پڑھ کر، اس پر سیرت پر چلتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اور پھر اگر کسی بندے کو تکلیف پہنچائیے تو اس سے ہی معافی مانگنی چاہیے. اب یوں نہیں کہ آپ نے کسی کو مارا، کسی کے پیسے دبا لیے، کسی کی دل آزاری کی، آپ کو احساس ہوا، آپ نے اللہ پاک کے حضور تو معافی مانگ لی، لیکن اب ضروری ہے کہ آپ نے جس کا دل دکھایا ہے، آپ نے جس کو مارا ہے، جس کو تکلیف پہنچائی ہے، جس کا مال کھایا ہے، جس کی چیز کھائی ہے، کسی کی چاکلیٹ کھائی ہے، کسی کا کھلونا اٹھا لیا ہے، تو کھلونا واپسی کرنا پڑے گا، چاکلیٹ واپسی کرنی پڑے گی، اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اس کو راضی کرنا پڑے گا، اور اللہ پاک سے بھی معافی مانگنی ہوگی، توبہ کرنی ہوگی. اور جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو وہ ایسا ہے، اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرما لے، وہ ایسا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ. گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا نا اس کے سر پہ، ہوتا ہے کوئی؟ نہیں. جب بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، کوئی گناہ کیا ہی نہیں. کیا ہی نہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ پاک کے حضور حاضری دینی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اور کبھی غلطی ہو جائے اللہ پاک کے حضور حاضر ہو کر معافی مانگ لینی چاہیے. اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. ترجمہ کنز العرفان. اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو اس وقت وہ نا امید ہو جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب ہم لوگوں کو صحت اور رزق کی کشادگی کا مزہ دیتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں. اس پر کیا کرتے ہیں؟ وہ خوش ہو جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس پر خوش ہو جاتے ہیں. خوش ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے تکبر کرتے ہیں. اور اگر ان کی نافرمانی اور ان کے گناہوں کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو اس وقت اللہ پاک کی رحمت سے یہ نا امید ہو جاتے ہیں.
اور یہ بات مومن کی شان کے خلاف ہے کہ جب اسے اچھائی ملے، اسے نیکی ملے، وہ تکبر کرنے لگے، اور جب اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے برائی ملے تو وہ اللہ پاک کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ تو یہ کس کی شان کے خلاف ہے؟ مومن کی شان کے خلاف ہے، مومن کی شان کے خلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کا حال یہ ہے کہ جب اسے نعمت ملتی ہے تو وہ اس پر شکر گزاری کرتا ہے۔ مومن کا حال کیا ہے پیارے بچوں؟ جب اس سے نعمت ملتی ہے تو اس پر شکر ادا کرتا جب اسے نعمت ملتی ہے تو وہ اس پر شکر گزاری کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدی، اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے، مومن کا حال ہے۔ جب اسے نعمت ملتی ہے تو شکر گزاری کرتا ہے، اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو اللہ پاک کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ جب اسے سختی پہنچتی ہے تو وہ اللہ پاک کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ امیدوار رہتا ہے کہ اللہ پاک میری اس مشکل کو دور کرے گا، اللہ پاک میرے لیے آسانی فرمائے گا، میری پریشانی کو دور کرے گا، میری بیماریوں کو دور کرے گا، میری یہ جو تنگ دستی ہے اس کو دور کرے گا۔ وہ رحمت سے امید لگا کر رکھتا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے امید لگا کر رکھتا ہے۔ وہ لوگوں کے گویا دروازے بجا بجا کر سوشل میڈیا کے ذریعے وہ اس طرح گاتا نہیں ہے، آج میرے ساتھ یہ ہو گیا، آج مجھے بخار ہو گیا، آج مجھے سر کا درد ہو گیا، آج میں فیل ہو گیا، آج میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بعض دفعہ خبریں دینی ہوتی ہے، لیکن یوں ہر چھوٹی بات پر نزلہ، کھانسی، زکام، کان میں درد، پاؤں میں درد، گاڑی پنچر ہو گئی، یہ ہو گیا، چھوٹی سی مصیبت پہنچتی ہے اسٹیٹس پہ لگا لیتے، اسٹیٹس پر لگا لیا، تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپڈیٹ کر دیا۔ یا جو بڑے لوگ ہیں، بعض دفعہ عمر میں جو بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں ہے، کچھ لوگ نہیں کر رہے، بندہ بولے بھائی میں تو نہیں لگاتا، میں تو سوشل میڈیا استعمال ہی نہیں کرتا، لیکن جہاں کام کرتے ہیں وہاں کتنوں کو بتایا، وہ آ کے پوچھیں بھائی اور سنائے سب ٹھیک ہے؟ میں کیا سناؤں، میرے ساتھ تو یہ مسئلہ، میرے ساتھ تو یہ مسئلہ، میرے ساتھ تو یہ مسئلہ۔ بچے کلاس میں جائیں، کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھ لیا ہاں بھائی کل دن کیسا گزرا، بس کیا بتاؤں، میں نے ابو سے بولا تھا کہ مجھے والا کھلونا دلا دو، وہ دلایا نہیں، میں نے بولا تھا وہاں گھمانے لے کے چلو، وہاں گھمانے لے کر نہیں گئے، کیا کریں، بس وہ میں نے بولا تھا تو بتایا کہ پیسے نہیں ہیں ابو کے پاس، یہ چیز نہیں ہے تو وہ چیز نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک ایسا بھی ہوتا ہے غلام الیاس بھائی، کچھ بڑوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ان سے ایک دفعہ کوئی پوچھ لے کہ بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے، یہ کہیں گے سب سے پہلا ان کا جملہ ہوگا اس طرح کا کہ یار طبیعت تو میری ٹھیک ہے الحمدللہ، بس یہ پٹھوں میں درد رہتا ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، کمر کی تکلیف ہے، تھوڑا سا زکام بھی ہے، کھانسی ہے، نزلہ ہے، بخار ہے۔ بھائی وہ ڈاکٹر نہیں ہے، آپ اس کو بلا وجہ کیوں بتا رہے ہیں؟ پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے طبیعت، پھر اس کے بعد اپنی ساری بیماریاں جو ہیں اور کچھ ایسی بھی بتا دیتے ہیں جو نہیں ہوتی، وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں ساتھ۔ تو وہ آپ کا دلاسا آپ کو ضرور دے دے گا، لیکن وہ کوئی آپ کا ڈاکٹر نہیں ہے، معالج نہیں ہے کہ وہ آپ کا علاج کرے۔ تو کیا فرماتے ہیں غلام؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، ہمیں اپنی تکالیف چھپانی چاہیے، اور ڈاکٹر ہے، کوئی حکیم ہے، جہاں سے ہمیں علاج طلب ہو بندہ اس کو بتا دے، بچے اپنے والدین کو بتا دیں، یوں نہ بچے بھی اب دوا لے، نہیں، بچوں کو اپنی بیماری، اپنی باتیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ اچھا، کچھ بھی پرابلم ہو، کچھ بھی مسئلہ ہو، آپ ٹیوشن گئے ہوئے ہیں، آپ پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اسکول میں ہیں، دارالمدینہ میں ہیں، مدرسۃ المدینہ میں ہیں، آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے، کوئی بھی ایشو ہوتا ہے چھوٹا بڑا، آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے، آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ لازمی اس کو شیئر کرنا ہے، بتانا ہے۔ چوٹ لگ گئی، پاؤں میں تکلیف ہو گئی، بعض دفعہ ہوتا ہے نا بچوں کو چوٹ لگ جاتی ہے تو وہ ڈر کے مارے بتاتے نہیں ہیں، خود ہی ہاتھ چھپا لیا، کچھ کر لیا، یا پاؤں جل جاتا ہے، بچے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہو جاتا ہے، تو اپنے والدین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، اپنے والدین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ ہاں، صرف والدین کے ساتھ، شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ وہ ہے نا شعر کہ زباں پہ شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو یقیناً یہ بات بچوں کے لیے بھی ہے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہے، ان کے والدین کے لیے بھی ہے، جو ان کے سرپرست ہیں ان کے لیے بھی، ہم سبھی کے لیے ہیں۔ ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو مومن کی شان نہیں ہے تکلیف پر وہ اللہ پاک کی رحمت سے نا امید ہو جائے، نہیں، امید لگا کے رکھنی ہے۔ مومن کی شان یہ ہے، اللہ پاک کی رحمت سے امید لگا کے رکھتا ہے، اور جب نعمت ملتی ہے تو کیا کرتا ہے مومن؟ شکر ادا کرتا ہے۔
اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، دعا کرتا ہے، امید لگا کے رکھتا ہے کہ انشاءاللہ ضرور یہ میرا مسئلہ حل ہوگا، میری پریشانی دور ہوگی۔ اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو، دکھ درد کو دور فرمائے، ہمارے مریضوں کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے، ہمارے والدین کو دراز عمر بالخیر نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت پیاری پیاری باتیں بیان کی جا رہی تھی اور سبق آموز، نصیحت آموز باتیں بیان کی گئیں۔ سید صاحب ہماری تربیت فرما رہے تھے کہ ہمیں شکوہ شکایت اپنی زبان پر نہیں لانے چاہیے، ٹھیک ہے؟ شکوہ شکایت اپنی زبان پر نہیں لانے چاہیے۔ کوئی بہت زیادہ مجبوری ہے اور بتانا ضروری ہے تو آپ بالکل بتائیں، لیکن بلا وجہ ہر کسی کو بتاتے پھرنا، ہاں سیڑھیوں سے گر گئے تھے، وہ 2 اسٹیپ سے ہی گروں بھلے، لیکن گر گئے بھائی، سیڑھیوں سے گر گئے، وہ دوستوں کو بھی بتا رہے ہیں، تو جناب رشتہ دار کوئی آ گئے گھر پر، ان کو بھی بتا رہے ہیں، تو اس طرح نہ کریں، بلکہ آپ جو ہے وہ اللہ پاک سے دعا کریں اور صبر کریں۔ کوئی بھی تکلیف آتی ہے اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ ایک فارمولہ اپنے ذہن میں بچے بھی یاد رکھ لیں، بڑے بھی یاد رکھ لیں، بزرگ بھی یاد رکھ لیں کہ نعمت ملنے پر شکر، کیا؟ نعمت ملنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نعمت پر کیا ہو گیا؟ شکر، اور مصیبت پر صبر، ٹھیک ہے؟ نعمت پر شکر اور مصیبت پر، ہاں یہ یاد کر لیں آپ لوگ، نعمت پر شکر، مصیبت پر، یہ دونوں چیزیں اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہی آزمائش میں مبتلا فرمانے والا ہے اور اللہ پاک ہی اس آزمائش سے نکالنے والا ہے، اللہ پاک ہی نعمتیں اور رحمتیں اتارنے والا ہے۔ تو نعمت بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں، نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی تو وہ بھی یقیناً اللہ پاک کی طرف سے ہی ہوتی ہے، تو اس پر بھی ہمیں اللہ پاک کا یوں کہہ لیں کہ اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے اور اس پر صبر کرنا چاہیے، واویلا نہیں مچانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو آیت کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 27 سورہ نجم کی آیت نمبر 32 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ تم فرماؤ وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل کی صورت میں تھے تو تم خود اپنی جانوں کی پاکیزگی بیان نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے اسے جو پرہیزگار ہوا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو نیکیاں کرتے اور اپنے عملوں کی تعریف کرتے تھے اور کہتے تھے ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج۔ اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم فخریہ طور پر اپنی نیکیوں کی تعریف نہ کرو اور جس کی حقیقت کے بارے میں تم نہیں جانتے اس کے بارے میں یہ نہ کہو میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے زیادہ پاکیزہ ہوں اور میں زیادہ متقی ہوں، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کے حالات کو خود جاننے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو شروع سے لے کر آخر تک جانتا ہے، جو پرہیزگار ہیں انہیں بھی جانتا ہے اور وہی ان کے اعمال کا بدلہ دینے والا ہے، لہٰذا دوسروں کے آگے اپنے اعمال کو ظاہر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ عبدالاحد بھائی بہت پیاری باتیں بیان کر رہے تھے اور ہمیں یہ سیکھنے کو ملا
کہ ہم جو اچھے کام کریں، نیک اعمال کریں، انہیں بلا وجہ بیان بھی نہیں کرنا چاہیے. ہم جو نیک اعمال کریں، اچھے کام کریں، انہیں بلا وجہ بیان نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی آپ نے اچھا کام کر دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، مزید اچھے کام کریں، لیکن اس کا چرچا بلا وجہ نہ کریں، اس سے اجتناب کریں، اس سے بچیں. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں. اور اب جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں کڈس مدری چینل پر، آپ بھی تیار ہو جائیں. جو بچے یہاں پر موجود ہیں آپ بھی ریڈی ہو جائیں، کیونکہ اب شروع ہونے والا ہے وہ سیگمنٹ جس میں ہم قرآن کی سٹوری سنیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے ایک واقعہ. Quran time, Quran time, Quran time. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے ایک واقعے کا. ہمارا واقعہ کون سا ہوتا ہے؟ قرآنی واقعہ. قرآنی واقعہ ہوتا ہے. مطلب کیا قرآنی واقعہ؟ کیا قرآنی واقعہ عبدالاحد بھائی؟ قرآن کے بارے میں باتیں بتانا. قرآن کے بارے میں باتیں بتانا. جی اور کون بتائے گا قرآنی واقعہ؟ آپ بتائیں گے؟ قرآن کے اندر جو باتیں ہیں، اس سے قرآن میں جو واقعات جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ ہم اس میں سنتے ہیں. اس سے مراد قرآنی واقعہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا قرآنی واقعہ ہے وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا. کس کا واقعہ ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا. ذرا غور سے سنیے گا. پیارے بچوں، حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے. کس کے بادشاہ بنے؟ بنی اسرائیل کے. بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے. تو آپ علیہ السلام لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے اس طرح نکلتے کہ لوگ آپ علیہ السلام کو پہچان نہ سکیں. اب باہر نکلتے، لوگوں سے پوچھتے اور اس طرح نکلتے کہ لوگ آپ کو پہچان نہ سکیں. اور جب کوئی ملتا تو آپ اس سے پوچھتے کہ داؤد کیسا شخص ہے. کیا پوچھتے اس سے؟ داؤد کیسا شخص ہے. وہ شخص ان کی تعریف کرتا. تو اس طرح جن سے بھی آپ اپنے بارے میں پوچھتے سب لوگ آپ کی تعریف کرتے. سب لوگ کیا کرتے؟ آپ کی تعریف کرتے. تعریف کرتے. تو اللہ پاک نے ایک انسانی صورت میں فرشتہ بھیجا. کس کو بھیجا؟ فرشتہ بھیجا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اس فرشتے سے یہی سوال کیا. کیا سوال کیا؟ داؤد کیسا بندہ ہے. داؤد کیسا شخص ہے. کیا سوال کیا؟ داؤد کیسا شخص ہے. ہاں. تو فرشتے نے کہا کہ داؤد بہت اچھا آدمی ہے، کاش ان میں بس ایک عادت نہ ہوتی. اچھا. داؤد بہت اچھا آدمی ہے، کاش ان میں ایک عادت نہ ہوتی. کاش ان میں ایک عادت عادت نہ ہوتی. اس پر داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے خدا کے بندے، وہ کون سی عادت ہے جو ان میں نہیں ہونی چاہیے تھی؟ فرشتے نے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کا خرچہ بیت المال سے لیتے ہیں. کہاں سے لیتے ہیں؟ بیت المال میں سے. بیت المال سے لیتے ہیں. یہ سن کر جب یہ بات سنی، یعنی فرشتے نے کیا کہا کہ ویسے بہت اچھے آدمی ہیں لیکن ان کی ایک عادت درست نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ وہ اپنا خرچہ کہاں سے لیتے ہیں؟ بیت المال اپنا سے. خرچہ، اپنے گھر والوں کا خرچہ بیت المال سے لیتے ہیں. تو اب اس نے کہا کہ اگر وہ بیت المال سے اپنے گھر کا خرچ نہ لیں، تو جب داؤد علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ نے دل میں خیال کیا کہ اگر میں بیت المال سے سیلری نہ لیتا تو بہتر ہوتا. یہ دل میں سوچنے لگے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ ایسا کوئی سبب بنا دے کہ جس سے میں اپنے گھر والوں کا گزارا کر سکوں اور بیت المال یعنی شاہی خزانے سے میں کچھ نہ لوں. جبکہ وہ بادشاہ تھے، چاہتے تو لے سکتے تھے. بادشاہ تھے، چاہتے تو مطلب ان کو وہیں سے ملنی تھی سیلری. تو بادشاہ تھے تو ان کو لینا 100% درست تھا، جائز تھا. ان کا بیت المال سے شاہی خزانے سے لینا درست تھا، جائز تھا. لیکن وہ ایک بات تھی جو فرشتے نے کہی. تو داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ ایسا کوئی سبب بنا دے جس سے میں اپنے گھر والوں کا گزارا کر سکوں اور میں شاہی خزانے یعنی بیت المال سے سیلری نہ لوں. تو پیارے بچوں، داؤد علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا. کیا کر دیا تھا؟ نرم کر دیا تھا. آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تو وہ نرم ہو جاتا. اب نرم کرنے کے بعد آپ کیا کرتے؟ آپ اس سے زرہ بنایا کرتے تھے. کیا بنایا کرتے تھے؟ زرہ بناتے تھے. زرہ بنایا کرتے تھے اور اسے بازار میں سیل کیا کرتے تھے. زرہ کیا ہوتی ہے یہ کون بتائے گا؟ زرہ کیا ہوتی ہے؟ جی، زرہ کہتے ہیں
اس جنگی لباس کو جسے بندہ جنگ کی حالت میں پہنتا ہے اپنی حفاظت کے لیے، وہ لوہے کی ہوتی تھی، جس طرح سے ابھی بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے، اس میں گولی اثر نہیں کرتی نا، گولی نہیں لگتی، تو اس ٹائپ کی وہ حفاظت کے لیے ایک لباس ہوتا تھا، جیکٹ ہوتی تھی کہ جس پر تلوار لگتی تھی تو وہ اس سے کٹ نہیں لگ سکتا تھا، وہ حفاظت کے لیے ہوتی تھی، تو اسے کیا بولتے ہیں؟ زرا. زرا. تو داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے لوہا نرم کر کے پھر اس سے کیا بنایا کرتے تھے؟ زیرہ بنا زرا بنا کر کہاں بیچتے تھے؟ بازار میں سے سیل کرتے تھے. اور پتہ کتنے کی سیل ہوتی تھی وہ؟ 4000 درہم کی. کتنے کی؟ 4000 درہم. جی ایک سوٹ 4000 درہم کا. کتنے کا؟ 4000. جو ایک زرا ہوتی تھی وہ جو جنگ میں پہنتے تھے وہ آپ ایک لباس بنایا کرتے تھے اور وہ 4000 درہم میں سیل ہوتی تھی. اور پتہ ہے آپ روزانہ کتنی زرا بناتے تھے؟ ایک زرا. روزانہ ایک زرا بناتے تھے آپ، یعنی ایک زرا بناتے اس کو بازار میں سیل کرتے. کتنے کی؟ 4000 درہم. 4000 درہم کی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی. اور کیسا جذبہ تھا اللہ کے نبی کا، حالانکہ بادشاہ تھے، بیت المال سے سیلری لے سکتے تھے، جذبہ کہ نہیں بیت المال سے نہیں لینا. اور پھر اللہ پاک سے دعا کی تو اللہ پاک نے آپ کو یہ عطا فرمایا کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جایا کرتا تھا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ جو ہم نے سنا، اللہ پاک نے اس واقعے کا بیان پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 10 میں بیان فرمایا ہے. آپ چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں صراط الجنان سے، اور آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں. تو پیارے بچوں بتاؤ کہاں سے سن سکتے ہیں؟ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم سے. جی ہاں، قرآن ٹائم جو ہمارا پروگرام ہے اس میں آپ سن سکتے ہیں. ایسی بہت سارے قرآنی واقعات ہمارے جو ہمارا پروگرام ہے اس میں سنائے گئے ہیں. تقریباً 200 سے اوپر ہمارے ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، تو آپ ان کو بھی سن سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ اللہ پاک کے نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں جا بجایا بھی ہے. اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جو آپ کے بیٹے ہیں، انہوں نے بادشاہت کی ذمہ داری سنبھالی. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام تو ایسے بادشاہ تھے، ایسے حاکم تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ تھے. سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی قرآن پاک میں واقعات بیان ہوئے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بھی قرآن پاک میں واقعات بیان ہوئے ہیں. اور اگر آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کے قرآنی واقعات پڑھنے ہیں تو وہ آپ کہاں سے پڑھ سکتے ہیں؟ ہمارا پروگرام قرآن ٹائم. ہمارے پروگرام قرآن ٹائم سے تو آپ سنیں گے. پڑھنا اگر آپ کو ہیں، پڑھنے وہ واقعات ہیں، تو آپ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب سیرت الانبیاء میں یہ واقعہ موجود ہے. اور اس بک میں بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی معلومات اور انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات موجود ہیں. آپ اس کو ضرور خریدیں اور اس کو پڑھیں. آئیے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے. بچوں، اللہ پاک 12 نمبر 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو اپنے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کی تعلیم دی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے. تبھی تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام
کی بارگاہ کے آداب اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے، اور اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، کیونکہ ان کی بیعت بھی دراصل اللہ عز و جل کی بیعت بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 کے بارے میں ہمارے کونین رضا بھائی بتا رہے تھے، اور ہمیں بہت اچھی باتیں پتہ چلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دراصل اللہ پاک کا ادب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین، یہ دراصل اللہ پاک کی شان میں توہین ہے، اللہ پاک کی بیعت بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بے ادبوں سے محفوظ رکھے، بے ادبیوں سے محفوظ رکھے، محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، اور یوٹیوب کڈس مدری چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدری چینل۔ ٹائم قرآن ٹائم قرآن ٹائم، تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا